یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کہ یہ پہاڑ بڑے خوش قسمت ہیں. مجھے میرے ساتھ والے دوست نے کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جہاں سے کبھی صحابہ گزرے ہوں گے اور ان پہاڑوں نے دیکھا ہوگا، اور یہ بڑے خوش قسمت ہیں یہاں سے کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے، ان پہاڑوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا. میں نے جب یوں کہا تو مجھے اس دوست نے کہا مولانا صاحب یہی تو وہ پہاڑ ہے جسے دنیا غار حرا کا نام دیتی ہے، جس کے اوپر اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت گزارا تھا. میں تفصیل میں جائے بغیر جن دو طلباء نے ابھی آپ کے سامنے انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، ان کے سروں پہ رومال سجا کر کے ان کے اساتذہ ادارے کے محتمم قاری جمیل صاحب نے ان تمام بزرگوں کے سامنے ان کو پیش کیا جو قرآن پاک الحمد سے والناس تک انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو لینے کے لیے آمنہ کے در جزیر غار حرا کی بلندیوں پہ تشریف لے کر سکتے ہیں. میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا توجہ سے. ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ آیات آئی تھی. ان آیات کے آنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار حرا کو چھوڑ دیا تھا جہاں ایک وقت گزارا تھا. قرآن پاک کی آیات آنے کے بعد پیغمبر اس غار سے اتر آئے تھے اور گھر میں تشریف لے آئے تھے. میرے جملے پہ غور کرنا. قرآن کی چند آیات کے آنے کے بعد پیغمبر نے غار کو چھوڑ دیا تھا. اشارہ یہ تھا قرآن کے آ جانے کے بعد غار میں نہیں رہا کرتے. یہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کا ایمان بھی ہمیشہ غار میں ہے اور ان کی کتاب بھی ہمیشہ غار میں ہے. بس میں نے ویسے ہی جملہ کہہ دیا. یہاں چند آیات آئیں پیغمبر نے غار کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں پوری کتاب لے کر کے امام غار میں بیٹھا ہوا ہے. کتاب بھی وہاں ہے اور امام بھی وہاں ہے. حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ مومن بناؤ تھوڑا امام غار دے وچے کتاب غار دے وچے آپ تسی بازار دے وچے. حضرت توسوی کا لفظ تھا. یوں ہی فرمایا کرتے تھے. میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہوں گا جن بچوں نے الحمد سے والناس تک قرآن پاک کے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کیے، یہ طلباء کے بچے ساری زندگی اپنے استاد کا نام لے کر کے فخر کریں گے اور سر اونچا کر کے کہیں گے میں نے فلاں قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھا، وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں. آج کے دور میں یہ پڑھنے والے اپنے استاد کا نام فخر سے لے
تو جن صحابہ کرام نے یہ قرآن رسول اللہ سے پڑھا ہوگا وہ اپنے استاد پہ فخر کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ میں جملہ یوں بھی کہنا چاہوں گا، جہاں میری جماعت کے ذمہ داران ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بزرگ اکابرین موجود ہیں، میں بھی بڑے فخر سے سر اونچا کر کے جملہ کہوں گا، جیسے یہ طلباء اپنے استاد کا نام لے کر کے فخر کریں گے، میں نے بخاری شریف کا ایک حصہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں مفتی محمود صاحب کا شاگرد ہوں اور وہ میرے استاد ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ ہر شاگرد اپنے استاد پہ ناز کرتا ہے اور ہر استاد اپنے اچھے شاگردوں کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا کرتا ہے۔ نہ پیغمبر جیسا دنیا میں کوئی استاد نے کرتا ہے اور نہ صحابہ جیسے شاگرد کسی کو مجبور نہ۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میں صحابہ کا تذکرہ کروں، میں تو نقل ماروں گا، کبھی قرآن کی آیت پڑھ کر کے تذکرہ کروں گا، کبھی حدیث مصطفیٰ پڑھ کر کے یا کسی بزرگ کا بڑے کا قول پیش کر کے میں تذکرہ کروں گا۔ میری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ وہ ہیں جن کا تذکرہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے نبیوں کی زبانوں پر بھی تھا، اور ان نبیوں پہ نازل ہونے والی کتابوں میں بھی تذکرہ صحابہ کا تھا۔ میری مراد ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہا گیا تورات و انجیل کھول کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں تذکرہ محمد کے صحابہ کا ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے اختلافات کیا، اعتراض کیا، تنقید کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میں جملہ وہاں کہا کرتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ صحابہ تو دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کا تذکرہ رب نے پہلے کر دیا تھا، تم آج صدیوں کے بعد ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ رب نے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا اور پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارتیں سنا دی۔ میں نے کتاب میں پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پیغمبر نے جناب جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل آج میں محمد کا جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے منبر کے اوپر بیٹھ کر کے میری مراد عمر کے فضائل بیان کر، تو عمر کے فضائل بیان کرے گا، میں محمد سن کر کے مزہ لینا چاہتا ہوں۔ ایمانداری سے مزے کا حلم کیا ہوگا؟ پیغمبر جبریل سے کہہ رہے ہیں تو عمر کی بات کر، میں سن کر کے مزہ لینا چاہتا ہوں۔ تم صدیے گزرنے کے بعد آج ان صحابہ کرام کا تذکرہ کر کے سن کے مزہ لیتے ہو، وہ جماعت ہے جن کا تذکرہ کرنے کے لیے نبی نے کہا اور سن کر کے مزے لے کر کے اس کے اوپر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے جواب میں کیا عرض کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیا، فرمایا جتنی عمر
نوح علیہ السلام کو ملی ہے، میں اس عمر کے مطابق اگر عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں پھر بھی عمر کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ 1000 سال کے قریب میں عمر کی بات کروں، یہ جبریل کہہ رہے ہیں عمر کی بات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن پاک جو ابھی ان طلباء نے پڑھا، آپ علماء کرام کے بیانات ہمیشہ جہاں وہاں سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر کے وہ بولا کرتے تھے، رب عمر کی زبان پہ اعتماد کر کے عمر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قرآن بنا دیا کرتا۔ عمر بولتا تھا تو قرآن بن جاتا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر کے بولتے نہیں تھے، سوچتے تھے۔ وہ سوچتے تھے تو صدیق کی سوچ کو رب قرآن بنا دیا۔ واقعات ہیں، میں تفصیل میری جا سکوں گا۔ جس عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہا، نوح علیہ السلام کی عمر کے مطابق بیان ہو تب بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صدیق اکبر سے کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اور ہجرت والی رات جو آپ نے نبی کے ساتھ غار میں گزاری تھی اس ایک رات کی نیکی مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے دیں، مجھے اس رات کی بنا پر دے دیں۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی نیکیاں صدیق اکبر کی ایک رات کی عبادت اور نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت حیدر کرار، تدبر معاویہ۔ میں یہاں جب پہنچا، یہ نوجوان نعت خان بڑے خوبصورت اشعار پڑھ رہا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے خوبصورت اشعار تھے اس کے۔ شاعر اپنے انداز میں بات کرتا ہے، علماء کرام اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، بات اپنی اپنی ہے۔ میں جملہ بولتا ہوں، میں ابھی بھی جہاں رکا ہوا تھا وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا، آپ اپنی اپنی جگہ سے چل کر کے یہاں آئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جہاں رکیں گے اس کے بعد میں اپنی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر ہوں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سفر ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سفر ختم ہو جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اکٹھے چلتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ جدا جدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے یوں بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ یوں کہتے ہیں، جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے تیرے ساتھ، یوں کہتے ہیں، مگر جو کہتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا وہ جیتے ہوئے بھی جدا جدا ہو گئے اور مرنے کے بعد بھی جدا جدا ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کتنے لیڈروں کی باتیں ہیں میں اس پر رکھ نہیں جاتا۔ کل ملک کے حکمران ہوتے تھے، آج ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیفیت یہ ہے، کبھی ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، آج وہ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، جس نے ہمیں کہا تھا تمہیں مٹا دوں گا،
رب نے اس کا نام مٹا دیا. ہم کل بھی دنیا میں زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. ہم کل بھی صحابہ زندہ باد کہتے تھے، ہم آج بھی صحابہ کو زندہ باد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صاحب نے ہمیں یوں ہاتھ کے مکے بنا کر یوں کہا تھا، یوں ہاتھ بنا کر کے کہا تھا، تمہیں ایسے ہٹ کروں گا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا. رب نے کہا ہوگا صحابہ کے دیوانوں، صحابہ کے در کے چوکیداروں، صحابہ کا نام بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. جو ان کے در کا غلام ہوگا اس کا نام بھی باقی رہے گا انشاءاللہ. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. ناموس صحابہ. میں مائک سے تھوڑا سا پیچھے اس لیے ہٹ گیا ہوں آپ سمجھ جائیں. آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ اپنا خیال کریں. ہمیں اس ملک کے تمام قانونوں کا پورا لحاظ اور احترام ہے. آپ حضرات وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو جہاں اپنے ملک کا سفیر سمجھتے ہیں، وہیں پر جہاں سے آپ کو رزق ملتا ہے آپ اس ملک کا بھی لحاظ کریں، اس ملک کے قانون اور ضابطوں کا بھی پورا لحاظ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس ہے وہ جگہ، آپ وہاں سنتے رہتے ہیں، پیغام آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، لحاظ رکھیں. مجھے خوشی ہے 2 سال گزرے کورونا کی شکل میں، رکاوٹیں آ گئیں، رابطے ختم ہو گئے. ہم سمیت باقی بھی یہاں کوئی نہ آ سکا. الحمدللہ میں نے ابھی ارادہ کیا تھا، اس وقت یہ پابندیاں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ قرنطینہ 5 دن والا وہ بھی تھا، اور میں نے اسی کو سامنے رکھ کر کے ادھر کا فیصلہ کیا تھا. اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اس کی مہربانی ہوئی کہ میں نے ابھی آنا تھا، 2 دن پہلے ساری پابندیاں ختم ہو گئی. میں اس کو بھی اللہ کی مدد سمجھتا ہوں، یہ بھی اللہ کی مدد ہے. بڑی ٹینشن تھی، آپ کو معلوم ہے. میں بات کر رہا تھا، کئی لیڈروں نے ہمیں ختم کرنا چاہا، سربراہوں نے ہمیں ختم کرنا چاہا. دنیا کا کون سا ظلم اور جبر ہے جو ہمارے کارکنوں کے اوپر روا نہیں رکھا گیا؟ الحمدللہ ہمارے کارکنوں، ہمارے ذمہ داروں نے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہن کر کے، پاؤں میں بیڑی پہن کر کے، تختوں کے اوپر جھول کر کے، زمین کے اوپر لیٹ کر کے، تشدد اپنے جسموں پہ برداشت کر کے، اور گھروں سے بے گھر ہو کر کے، بیویوں سے علیحدہ ہو کر کے یہ سارے ظلم و جبر سہے. الحمدللہ جس نے ہمیں ختم کرنا چاہا تھا اس کا نام ختم ہو گیا. یہ ظلم و جبر جو تھا، میں کہا کرتا ہوں، وہ شکست کھا گیا اور صحابہ کے غلام فاتح ہو گئے. میں جملہ بول رہا تھا کہ سفر ہوتے ہیں، اکٹھے رہیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاتھ ہاتھ میں ہی رہے گا، جدا نہیں ہوگا. جدائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم نے بھی دیکھا، بہت ساروں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. صدیق و عمر تمہاری عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں سلام، اربوں خربوں تمہیں سلام ہو. تم نے نبی کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کیا، جس دن سے نبی کے ساتھ چلے آج کا دن آ گیا ہے. دونوں نبی کے ساتھ آج بھی دنیا کفر انہی کو جدا کرنا چاہتی ہے. وہ جب زندہ تھے تب بھی جدا کرنا چاہتے تھے، چلے گئے تب بھی جدا کرنا چاہتے ہیں. اس دور کا ملنگ بھی ناکام ہوا تھا، آج کے دور کا ملنگ بھی ناکام ہو رہا تھا.
اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہی ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ صدیق و عمر نبی کے ساتھ تھے، نبی کے ساتھ ہیں اور نبی کے ساتھ رہیں گے۔ کیا منظر ہوگا؟ اور یہ کوئی میری بات ان علماء کرام کی، جماعتوں کی، دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے خمیر لے کر کے بنایا اسی میں لٹاؤں گا اور اسی سے میں پھر ایک دن دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں دنیا کے ملنگوں تمہارے لیے پیغام ہے۔ ان کا تو خمیر ہی تینوں کا ایک جگہ سے ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تم نے جدا کرنا چاہا، رب نے جدا نہیں ہونے دیا، بتایا اسی مٹی سے تھے، اسی مٹی سے میں آ گئے ہیں، اور وہ وقت بھی آئے گا کذالک ابعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، میں اٹھوں گا، دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، ان کو لے کر کے یوں ہی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ تمہارے جدا کرنے سے کوئی جدا کر سکتے؟ یہ دوسرا ملک ہے، محسوس نہیں ہو رہا مجھے، اتنی بڑی تعداد محبت کرنے والوں کی، کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی اشتہار نہیں ہوگا، جہاں کسی کو خبر ملی دیوان آباد چل کر کے آ جاتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ محبت میں بولا، معذرت سے علماء کرام سے مجھے کہنا کچھ نہ، میں نے محبت میں ایک جملہ، غالباً بلوچستان میں تھے ہم، صوبہ بلوچستان میں بڑا ایک عظیم پروگرام ہوا، لوگوں کی محبت دیکھ کر کے میں نے ایک جملہ بول دیا کہ صدییں گزرنے کے بعد ہم صحابہ کے در کے غلام چوکیدار بنے، لوگوں کی محبت کا عالم یہ ہے، کوئی ہاتھوں پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی پیشانیوں پہ بوسہ دے رہا ہے، اور ہمارے ساتھ چلنے میں سعادت سمجھ رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں صحابہ کرام آ جائیں تو اس مخلوق کی حالت کیا ہوگی؟ ایمانداری سے میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے عزیز، یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر نبی کا اعتماد ہے، ان کا نبی کے اوپر اعتماد ہے۔ کسی کے نام ماننے سے آسمان کی طرح منہ کر کے کوئی تھوکے اور وہ کہے کہ میں چاند پہ تھوکنا چاہتا ہوں، چاند کو فرق نہیں پڑے گا، تم کو واپس آ کر کے اس کے منہ پہ پڑے گا۔ اور یوں بھی اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، پیغمبر نے بھی یوں فرمایا، علماء کرام نے کہا آسمان کے اوپر ایک چاند ہے، اس کے ارد گرد ستارے ہوا کرتے ہیں، زمین کے اوپر محمد چاند بن کر کے آیا تھا، صحابہ اس کے ستارے بن کر کے آئے تھے۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا شام کو جب چاند طلوع ہوتا ہے، آپ اس وقت دیکھیں چاند کے قریب ایک بڑا ستارہ ہوتا ہے جو باقی ستاروں سے بڑا ہوتا ہے، چمک میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور چاند کے قریب ہوتا ہے، باقی سارے دور ہوتے ہیں، یہ قریب رہتا ہے ہمیشہ۔ اس کے اوپر بھی علماء کرام نے لکھا ہے، اوپر بھی چاند محمد ہے، قریب ستارہ صدیق اکبر ہے۔
وہاں بھی ستارہ جدا نہیں ہوتا اور یہاں بھی ستارہ جدا نہیں ہوتا. جہاں یہ کیفیت ہو، آپ میں تقریباً آپ سارے روضہ رسول کے اوپر تشریف لے گئے. اللہ آپ کو بار بار لے جائے. آمین. جب وہاں جاتے ہیں مواضع شریف کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ پہلے آپ سلام کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سلام کرنے کے بعد پھر کیا آپ واپس باہر نکل جاتے ہیں یا دوسرا سلام بھی پڑھتے ہیں؟ دوسرا ہی نہیں پڑھتے، پھر آپ تیسرا سلام بھی پڑھتے ہیں. نبی کے بعد نام لکھا ہوا ہے صدیق اکبر کا، اور صدیق اکبر کے آگے نام لکھا ہوا ہے عمر بن الخطاب کا. اسی ترتیب سے نام لکھے ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے. ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے. یہ ساتھ تھے اور پہاڑ کے اوپر تھے تو پہاڑ نے ذرا حرکت کرنا شروع کر دی. کرنا ہی تھی، اسے مزہ آ رہا تھا میرے اوپر نبی کے قدم مبارک آ گئے. یارو یہ بزرگ آ جاتے ہیں، ہمیں مزہ آ جاتا ہے، ہم جوش میں آ جاتے ہیں. جس پہاڑ پہ نبی نے نبوت والا قدم رکھا، ساتھ صدیق و عمر عثمان بھی ہیں، اس پہاڑ نے مزہ میں آ کر کے حرکت کرنا تھی یا نہیں کرنی تھی؟ اس نے حرکت کی، وہ جھوم رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے نبوت والا قدم مبارک اس کے اوپر زور کے ساتھ مارا اور مار کر کے کہا تو حرکت کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. رک جا. رک گیا. پتہ چلا پہاڑ بھی مانتا ہے، حیا بھی کرتا ہے، اس کو شرم بھی آتی ہے. کوئی بے حیا بے شرم ہی ہے جسے حیا اور شرم نہیں آتی. پہاڑ کو بھی حیا آ گئی. افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے درندے اور پرندے، صحابہ وہاں چلے گئے. وہاں سامنے بڑے بڑے درندے پرندے، شیر. صحابہ نے کھڑے ہو کر کے کیا کہا تھا؟ جنگل کے درندوں، اس جنگل کو خالی کر دو، ہم نے اپنی چھونی یہاں بنانی ہے. ہم محمد کے غلام چل کر کے یہاں آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بات نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے پڑھا اور سنا. صحابہ کرام نے اتنا کہا، جنگل کے درندے نکلے، اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پیٹوں کے ساتھ لگایا اور چلتے ہوئے یوں جاتے ہوئے کہا، تم اگر محمد کے غلام ہو تو ہم محمد کے غلاموں کے غلام بھی ہیں. ہم تمہاری بات مانتے ہیں. میں نے وہ تجربہ خود کیا. مجھے موقع ملا، میں اسی جنگل میں گیا. میں افریقہ کے ان جنگلات میں گیا. میرے ساتھ مکہ مکرمہ کے علماء بھی تھے، مدینہ منورہ کے بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب تھے، سہارنپور کے بزرگ تھے، پاکستان کے علماء کرام تھے، برطانیہ کے علماء تھے. ایک وفد تھا ہمارا حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کی قیادت میں. ہم وہاں گئے اور جب اس جنگل میں گئے تو اس جنگل کی انتظامیہ نے ہمیں کہا، آپ نے نہ گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے، نہ آپ نے شیشہ اوپر سے نیچے کرنا ہے. خیال کرنا ذرا، جہاں بڑے بڑے شیر ہیں، کہیں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے. ہم نے بات ماننی تھی، ان کی ماننی بھی چاہیے، ضروری ہوتی ہے. جہاں بات ماننے والی ہو مان لینی چاہیے، کوئی فرق نہیں ہے. چلے گئے. ہم اپنی گاڑیوں میں تھے، ایمانداری سے. ہم جب جنگل میں گئے آگے، ہم نے دیکھا
شیروں کا ایک بہت بڑا ریوڑ. ہم نے تو پاکستان میں شیروں کو دیکھا ہوا تھا پنجروں میں بند ہوئے. پاکستان میں یوں ہی ہوتا ہے, پنجرے میں بند ہوتا ہے شیر. انتخابی نشان ہوتا ہے پھر بھی پنجرے میں بند ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم شیر ہیں. ہم نے کہا شیر کو نکالو تو صحیح طرح باہر, پھر ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم کیسے شیر ہو. اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہوتا ہے, بیچارہ اسی طرح کا ہوتا ہے جو پنجرے والا ہوتا ہے. وہاں کے شیروں کو دیکھا, قد بھی بڑے, جسم بھی بڑے, ایمانداری سے آزاد جو ہے. آزادی بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. اللہ آزادی نصیب کرے. جو لوگ پشے دیواریں زندہ رہے ہیں ان سے پوچھو آزادی کی نعمت کیا ہوا کرتی ہے. جانور بھی کمزور ہو جاتا ہے اور آزاد جانور جو ہے وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے. ایک ریوڑ آیا, اس کے پیچھے دوسرا, اس کے پیچھے تیسرا, یوں لائنیں لگی شیروں. وہ ہماری طرف آ رہے, ہم گاڑیوں میں ہیں. ہم جب آگے جا رہے تھے تو سہارنپور کے ہمارے ایک بزرگ, انہوں نے یوں ہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا یہ تو بڑے بڑے ریوڑ آ رہے ہیں, کہیں ہماری گاڑی کوئی نہ الٹا دے. میں نے ان سے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر غلط نظر سے ہماری طرف آئیں گے تو ہم انہیں بول کر کے کہہ دیں گے ہم محمد کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم یہ کہہ دیں گے ذرا تجربہ کر کے. ہم جو اپنے آپ کو صحابہ کے سپاہی کہلاتے ہیں, اگر صحابہ کے قدموں میں وہ آگے تھے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں منظر کیا ہوتا ہے. ایمانداری سے ان شیروں نے آ کر کے ہماری گاڑیوں کے ارد گرد یوں چکر لگانے شروع کیے. وہ چکر لگا رہے تھے اور ہم دیکھ کر کے حیران ہو رہے تھے. وہ بول کر کے بتا رہے ہوں گے تم اگر صحابہ کے سپاہی ہو تو ہم تمہاری گاڑیوں کا بھی یوں چکر لگا کر کے تمہیں پروٹوکول دے کر کے بتانا چاہتے ہیں تم ان کے غلام ہو تو ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام. آگے چلے گیا تھوڑا سا, کو ذرا چھوٹے شیر کے بچے بھی تھے. میں نے ایک جگہ پہ چاہا کہ میں نے شیر کو پکڑنا ہے, سب نے مجھے روکا, نہ نقصان ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا جی یہ بچہ سا ہے کوئی بات نہیں ہے. یہ کہتے بچہ بھی شیر ہوتا ہے, شیر تو شیر ہی ہوتا ہے, بچہ ہو یا بوڑھا ہو جوان ہو, شیر شیر ہوتا ہے. میں نے کہا چلو میں بھی تو کسی بڑے کا نوکر ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے حضرات میں نے شیر کو گردن سے جا کر کے پکڑ لیا. جتنی دیر میں نے پکڑے رکھا اس نے اپنا سر نیچے کر دیا. میں نے چھوڑا, مجھے یقین ہو گیا. میں نے حضرات سے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے ہماری نسبت کو جنگل کے درندوں نے بھی قبول کر دیا. میرے بھائی, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, کیا باتیں ہم سنا سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا کچھ دیکھا. ایمانداری سے ابھی بھی میں پرسوں حضرت قاری صاحب موجود تھے, کبھی کبھی بڑا ضبط کر کے گفتگو کرنا پڑتی ہے. ابھی بھی یہ نوجوان جب قائدین کے نام لے رہا تھا, مولانا حق نواز کا نام لیا, ایمانداری سے غیر اختیاری ہم سوچتے ہیں حق نواز تو یہاں نہیں آیا, تیرا نام یہاں کیسے آ گیا. وہ تو یہاں نہیں آیا تھا, رب نے اس کا نام یہاں پر پہنچا دیا. میں نے اس نام کو اسی ملک میں, اسی افریقہ کے شہر
شہر کا کیپ ٹاؤن میں شہر کیپ ٹاؤن ہے وہاں کا شہر جو دنیا کا بلند ترین شہر ہے. اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کپ پوائنٹ. اسی شہر میں وہ دنیا کی بلند ترین جگہ ہے. اس سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے, آگے سمندر ہے. یہ وہ جگہ ہے. یہ پورا ہمارا قافلہ وہاں گیا. جب اس بلندی کی طرف جا رہے تھے, حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, لندن والے, گزشتہ سال وفات ہو گئی ان کی, وہ بھی اس وفد میں تھے. جب ہم بلندی پہ گئے نا, عروج پہ, جہاں دنیا ختم ہو گئی, میں نے وہاں کھڑے ہو کر کے پہلا نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر. پھر میں نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. پھر میں نے نعرہ لگایا عظمت صحابہ. پھر میں نے وہاں کھڑے ہو کر کے جب یہ نعرہ لگایا, جب تک سورج چاند رہے جنگلی تیرا نام لے. یہ میں نے جب کہا نا, تو حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے مجھے کہا, مولانا لدھیانوی صاحب, ایمانداری سے تو نے جان نکال دی ہے یہ نعرہ یہاں لگا کر کے. یہ لفظ ان کا تھا. یہ نعرہ 1000 مرتبہ پاکستان میں لگتا ہوگا. مجھے لفظ یوں ہی کہا, ظالم کہیں کہ یہ کہاں آ کر کے تو نے یہ نعرہ لگایا. میں نے کہا حضرت میں نے اس لیے لگایا ہے, جس دشمن نے اس حق نواز کو گولی مار کر کے اس کی آواز کو دبانا چاہا تھا, میں اس کو پیغام دے رہا ہوں, تو نے زمین سے نام مٹایا تھا, میں نے دنیا کی بلند ترین جگہ کے اوپر اس حق نواز کا نام پہنچا. سبحان. اور یہاں دنیا ختم ہو گئی, آگے سمندر ہے. میں یہاں تک پہنچ گیا, مجھے اگر کوئی بتائے آگے کوئی جزیرہ ہے تو ہم کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں بھی جائیں گے, اور وہاں جا کر کے بھی صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے آئیں گے. میرے بھائی, یہ ہماری محبت ہے, یہ ہماری عقیدت ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں سمجھتے ہیں صحابہ ہیں تو اسلام ہے. بدر کے میدان میں پیغمبر نے دعا کیا مانگی تھی, اللہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے, یہی میری محنت ہے, یہی میری کمائی ہے, اور میں نے زندگی بھر محنت کر کے ان کو تیار کیا ہے. کیا کہا تھا, یہ باقی رہے تو تیرا نام باقی رہے گا, یہ نہ رہے تو زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. پیغمبر کے الفاظ یہی ہے, میں مفہوم پیش کر رہا ہوں, یہی ہے نا. یعنی صحابہ ہیں تو اللہ کا نام ہے, صحابہ نہ رہے تو اللہ کا نام لینے والا. اور میں اگلا جملہ میں بولتا ہوں, حضرات صحابہ کرام کی ناموس کا اگر تحفظ ہے تو نبی کی نبوت بھی باقی ہے, ختم نبوت بھی باقی ہے. اور اگر صحابہ محفوظ نہ رہے تو نبی کی نبوت اور ختم نبوت محفوظ نہیں رہ سکتی. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی حضرات صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ ضروری ہے. اسی لیے ہم جہاں ناموس صحابہ کا تحفظ کرتے ہیں, دفاع صحابہ کے کر کے آگے بڑھتے ہیں, وہیں پر ختم نبوت کا تحفظ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بچتے ہیں تو ختم نبوت بچتی ہے, یہ نہ بچے تو ختم نبوت بچتی نہیں ہے. اس لیے دونوں عنوانوں کے اوپر رہنا اور قربانیاں دینا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. کتنی قربانیاں پیش کی, 12,000 بندہ شہید ہو گیا. 12,000 منہ سے بول دینا ہے, 12,000. 12 ہی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں. بس میری قسمت میں کوئی اللہ نے لکھا ہے,
میں نے ایک جگہ کے اوپر 2 جنازے ایک وقت میں، 3 جنازے، 4 جنازے، 5 جنازے، 7 جنازے، 9 جنازے، یہاں تک کہ 45 جنازے ملتان میں ایک جگہ سے، 45 جنازے ایک جگہ سے، اور 120 تڑپتے ہوئے زخمی وہاں پڑے ہوئے تھے۔ کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا سر نہیں تھا، کسی کا دھڑ نہیں تھا، یوں پڑی ہوئی لاشیں تھی۔ ایک قیامت تھی۔ مجھے اس واقعے کے بعد جنوبی پنجاب کے ایک شہر سے ایک ساتھی کا خط آیا۔ اس نے مجھے لکھا کہ کتنے بڑے واقعے کے بعد مولانا صاحب اب بھی آپ کھڑے ہیں میدان میں، ابھی آپ نے تحریک کو ختم نہیں کیا، ابھی بھی آپ اس جماعت کو آگے لے کر چلیں گے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو میں نے اس کو جواب لکھا کہ یہ 45 لوگ تھے، اگر 45,000 کے جنازے بھی اٹھانے پڑے تب بھی ہماری تحریک جاری ہے، اس لیے کہ جن کے لیے ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ ہماری جانیں اگر اس کے اوپر لگ جائیں تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ لوگ مرتے نہیں ہیں، ابھی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ دعائیں کریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ سیاسی جماعتیں، ہائی کورٹ نے آج ایک حکم جاری کیا ہے، غالباً ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تحریری لکھا ہے کہ جلسوں کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ کہ میں نے آج وہ سنا نا، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، کل تک ہم کہتے تھے کہ جس کی عبادت ہے وہ عبادت خانے میں ہونی چاہیے، ہمیں کہتے تھے بڑے انتہا پسند ہیں، بڑے یہ شدت پسند ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دو۔ ہم یہی کہتے ہیں بازار ہمارے ہیں، شہر ہمارے ہیں، ان کو جگہ محدود کر دو اور 4 دیواری کے اندر کر دو۔ ہم کہتے تھے تو ہماری بات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ الحمدللہ آج ملک کی ایک بڑی عدالت کے جج نے یہ کہا ہے سیاسی لوگوں کے لیے جلسے جو ہیں وہ محدود جگہ کے اوپر ہونے چاہیے، ہر جگہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے وہ پڑھا نا، میں نے فوراً کہا انشاءاللہ ہم اسی کو جواز بنا کر کے اب مطالبہ کیا کریں گے کہ کل تم نے سیاسی لوگوں کو جلسہ کرنے کے لیے کہا تھا، ادھر نہیں آنا ادھر جانا ہے، ہر جگہ پہ نہیں جانا، محدود جگہ پہ جانا ہے۔ جب ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو اجازت نہیں ہے تو جن جلسوں اور جلوسوں کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے انہیں بھی محدود ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو ہمارا مطالبہ ہے، یہ کہتے ہوئے ہم آ رہے ہیں۔ مجھے آپ کے وقت کا بھی لحاظ ہے، مجھے احساس ہے اس کا، بس میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی یہ بڑی قربانی ہے، آپ یہاں تشریف لائے، میری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ وہاں سے یہاں آئے، یہاں آپ کو پیغام ملا اور چل کر کے آگے، اس سے بڑی اس جماعت کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پریشانی ہوتی ہے، دوسرا ملک ہے، اس کے باوجود آپ اس مشن کار سے وابستہ ہیں۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے، آپ قربانی سے دریغ نہیں کریں۔ مجھے خوشی ہے 2 سال کورونا کی وجہ سے ملک کے نہیں دنیا کے حالات خراب ہوئے، نظام گرم برم ہو گیا، اور میں جب وہاں سے ادھر کو آیا تھا تو مجھے یوں بتایا گیا تھا شاید وہاں آپ کو کوئی ساتھی نہ ملے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے ادھر آ گئے ہیں، اکثریت وہاں سے نکل آئی ہے۔ ایمانداری سے میں جس دن سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں
میں اپنے ذمہ داروں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ان حالات کے اندر بھی آپ کے ساتھ اپنا رابطہ باقی رکھا، آپ تک پیغام پہنچاتے رہے، اور آج ان کی محنت کوشش قابل سے آپ تک پیغام گیا۔ آپ اپنی مصروفیات ترک کر کے یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی، میں دو تین باتیں اس انداز میں، کئی لوگوں کو عادت ہے وہ ہمارے خلاف تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور جتنے تبصرے ہمارے خلاف ہوتے ہیں شاید کسی اور جماعت کے خلاف نہ ہوں۔ مجھے تو حوصلہ تب ملتا ہے، بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے ٹینشن ضرور آتی ہے، یہ سارے تنقید کا نشانہ ہمیں کیوں بناتے ہیں؟ ملک کھا گئے لوگ، لوٹ لیا پورا ملک کرپشن کی وجہ سے، عدالتوں میں باپ بھی کھڑا ہوتا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہوتا ہے، بیٹی بھی کھڑی ہوتی ہے، بیٹی بھی، بیوی بھی کھڑی ہوتی ہے۔ ظالموں، تبصرہ ان کے اوپر کرو، ہم نے تو جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی قیادت کے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے بہتے ہوئے خون کے دریا دیکھے ہیں، ہمارے اوپر تنقید کیوں کرتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ موت ہر وقت ہمارے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ میرے گھر میں میرا قاتل آ گیا، پارا چنار سے چلا، میرے گھر میں داخل ہو گیا، اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی۔ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں وہاں کے، اس کو علم ہے اس بات کا، میرا دروازہ رات ہو دن ہو کھلا ہوتا ہے، کبھی چیک نہیں کرتے۔ میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں مت چیک کرو، سیاسی حلقہ ہے ہمارا، کسی دیہات والے کو چیک کرتے ہیں، وہ جا کر باتیں کرتا ہے، جی کیا مولانا صاحب کے پاس جائے، پہلے ہمیں چیک کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مت چیک کرو، بس دور سے دیکھ لیا کرو۔ رات ہو دن ہو کبھی روکا بھی نہیں ہے، ملتے بھی سب سے۔ مگر وہ بندہ گیٹ پہ آ گیا، میرا نمائندہ باہر کھڑا تھا، اس نے بتایا کہ میں کراچی سے آیا ہوں، مولانا صاحب سے میرا تعلق ہے، میری بڑی ملاقاتیں ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا اس نے باتیں کی، تو مجھے ضروری کام ہے، ذرا ملاقات کرنا ہے۔ مجھے اس ساتھی نے آ کر بتایا کہ مولانا صاحب اس طرح کا بندہ ہے، یہ نام ہے، کراچی سے آیا ہے، یوں کہتا ہے۔ ایمانداری سے میں کوئی بڑا بول نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔